نور فاروق پر مسلسل انڈے برسا رہی تھی۔ بدقسمتی سے سارے انڈے زمین بوس ہو گئے۔ فاروق ہر بار ہی کمال پھرتی کا مظاہرہ کرتا اور اس سے بچ جاتا تھا۔ اچانک ہی اس کا پاؤں ٹوٹے ہوئے انڈے پر پڑا اور وہ پھسل کر زمین بوس ہو گیا۔ اسی وقت نور نے بھی آخری انڈے کے ساتھ نشانہ باندھا۔ وہ انڈا کچن کے اندر داخل ہونے والے ارباز خان کے ماتھے پر جا کر لگا تھا۔ ارباز جو کہ اپنے بابا کے ساتھ ایک امپورٹنٹ میٹنگ پر جانے کے لیے ریڈی ہوا تھا، ناشتہ کرنے کے لیے کچن میں آیا۔ وہ اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ چند لمحے وہ اپنی آنکھیں بند کر کے خاموشی سے کھڑا رہا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والے لاوے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ ارباز بھائی، یہ سب کچھ اس کی وجہ سے ہوا ہے، وہ زمین پر گرے ہوئے فاروق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو اپنی کمر پر ہاتھ رکھے درد کے مارے کراہ رہا تھا۔ ارباز بھائی، آپ میری حالت دیکھیں کہ آپ کو لگتا ہے میں ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہوں؟ ساری غلطی اس چڑیل کی ہے جو میرے خون کی پیاسی بنی ہوئی ہے۔ اس کا بس چلے تو میرے خون کے ساتھ میری ہڈیوں کو بھی چبا جائے۔ میرا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے جو میں تم جیسے انسان کا خون پیوں گی، اور میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بالکل حق پر کیا ہے۔ ہائے اور ابا، تائی جان کچن کے اندر داخل ہوئیں اور سامنے کا حال دیکھ کر بے سخت اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے واویلا مچانے لگی۔ ادھر نور کو سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کس کو کیا جواب دے، کیونکہ اب وہ بری طرح ان کے چنگل میں پھنس گئی تھی۔ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے؟ وہ نور کو گھورتے ہوئے بولی، جس نے حویلی والوں کی ناک میں دم کیا ہوا تھا۔ شرارتوں کے علاوہ اس کو کوئی اور کام سوجھتا ہی نہیں تھا۔ ہر وقت اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی گڑبڑی چلتی رہتی تھی۔ یہ سب کچھ فاروق نے کیا ہے۔ وہ فوراً سے اپنی آنکھوں میں آنسو لے آئی۔ امی جان، آپ جائیں، میں یہاں پر ان دونوں سے بات کرتا ہوں۔ ارباز جو کہ کافی دیر سے خاموش تماشائی بنا اس کی ڈرامے بازی کو نوٹ کر رہا تھا، بالآخر اپنی ماں کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ کچن بھی صاف کروا دینا، کیونکہ میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی ہمت نہیں ہے جو میں بار بار کچن کی صفائی کرتی رہوں۔ ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ارباز خان نے ہاتھ بڑھا کر فاروق کو اٹھنے میں مدد کی۔ وہ دونوں چور نظروں سے ارباز کے چہرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ کافی دنوں سے اس سے بھاگ رہے تھے، کیونکہ جانتے تھے ارباز کو ان کی سب سے خطرناک والی حرکت کا پتہ چل گیا۔ بیٹھو یہاں پر، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اپنے سر کے اوپر سے انڈے کے چھلکے اتارتے ہوئے وہ نارمل سے انداز میں بولا۔ اپنے وجود سے اٹھتی ہوئی انڈے کی بو سے اس کی حالت تو خراب ہو رہی تھی، لیکن سب سے پہلے ان دونوں سے نمٹنا ضروری تھا۔ وہ ارباز بھائی، مجھے ایک ضروری کام۔ نور ہکلاتے ہوئے بولی ہی تھی کہ ارباز چلا اٹھا۔ جو کہا ہے وہ کرو، خاموشی سے یہاں پر بیٹھو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز اونچی ہو گئی تھی، اس کے ساتھ ہی وہ بھی اپنی نگاہیں جھکانے پر مجبور ہو گئی۔ وہ دونوں اس طرح سے گردن جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے جیسے ان سے بڑا معصوم اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ تم میں سے کل کون میری گاڑی لے کر گیا تھا؟ ارباز بھائی، لیکن بات تو انڈے کی ہو رہی تھی، وہ سٹ پٹاتے ہوئے بولی، لیکن اس کی گھوری دیکھ کر فوراً سے چپ ہو گئی۔ فاروق، مجھے بتاؤ کل میری گاڑی لے کر کون گیا تھا؟ اب فاروق کیا بتاتا کہ وہ اس چڑیل کے کہنے پر ہی گاڑی کی چابی تایا جان سے دھوکے سے نکلوا کر لے گیا تھا۔ مجھے تو اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ اس نے بھی کندھے اچکا دیے۔ غلطی ماننا تو ان دونوں نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کا صرف ایک ہی حصول تھا، جب تک تم لوگوں کے سامنے کوئی ثبوت نہ رکھ دے تب تک مکرتے رہو، کیونکہ ثبوتوں کے بغیر کوئی تم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ کیا تمہیں واقعی یقین ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ کام کس نے کیا؟ اگر تم لوگ میرے ساتھ کسی قسم کی چالاکی کر رہے ہو یا پھر جان بوجھ کر مجھے نہیں بتا رہے، پھر بعد میں ان کے بارے میں پتہ لگوانے میں کامیاب ہو جاتا ہوں، تو تم لوگوں کو جھوٹ کی سزا دی جائے گی۔ ارے بھائی، اگر ہم نے کیا ہوتا تو ہم آپ کو کیوں نہ بتاتے؟ کیا ہم نے پہلے آپ سے کچھ چھپایا ہے؟ نور ایکٹنگ کی دکان معلوم ہو رہی تھی۔ فاروق اس کو گھوریاں دے رہا تھا کہ تم خاموش ہو جاؤ، تمہیں اوور سمارٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس کی زبان کو لگام کہاں تھا؟
اگر تم لوگ مجھے بتا دو تو میں تم لوگوں کو 20-20 ہزار دوں گا اور اس کے ساتھ ہی ٹرپ پر جانے کی پرمیشن بھی دلوا کر دوں گا۔ وہ ہلکا سا فاروق کے کانوں میں جھکی۔ کاش ہم لوگوں نے یہ کارنامہ سر انجام نہ دیا ہوتا تو پھر میں فوراً ہی ان کو بتا دیتی، اور اگر تم لوگوں نے بھی یہ کام کیا ہے تو تم لوگ بے فکر ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے ساتھ کوآپریٹ کروں گا، تم لوگوں کو ہرگز بھی سزا نہیں دوں گا۔ اس نے منہ کھولنا چاہا مگر فاروق نے اس کی بازو پر چٹکی کاٹی۔ وہ کراہ کر رہ گئی۔ فاروق ارباز خان سے بہت اچھی طرح سے واقف تھا، جانتا تھا کہ ارباز خان کسی کو معاف نہیں کرتا۔ جب تک وہ سزا نہیں دیتا تب تک ارباز کے دل کو چین بھی نہیں ملتا تھا۔ بھائی، جب بھی ہمیں پتہ چلا کہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، یہ ہمارا آپ سے وعدہ ہے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے مؤدبانہ انداز میں کہتے۔ وہ اس وقت ارباز خان کو بہت زہر لگ رہی تھی۔ چلو پھر ٹھیک ہے، مجھے یاد رکھنا، فی الحال اٹھو اور کچن کی صفائی کرو، تب تک میں باہر جا کے کیمرے وغیرہ چیک کرتا ہوں۔ کون سے کیمرے؟ وہ دونوں یک زبان ہو کر بولے۔ وہ کیمرے جو میں نے باہر لگائے ہوئے ہیں۔ دونوں کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ شکل سے ہی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ہی چور ہیں، مگر ارباز اس طرح سے ان پر الزام نہیں لگا سکتا تھا، اور جہاں تک کیمروں کا سوال تھا تو اس جگہ پر کوئی بھی کیمرہ نہیں تھا۔ ارباز آنکھیں بند کر کے یہ بات کہنے کے لیے تیار تھا کہ یہ حرکت ان دونوں نالائقوں کی ہی ہے۔ ان کے علاوہ حویلی میں کوئی بھی شرارتی، بے وقوف اور کم عقل نہیں تھا۔ ہر کوئی اپنے گولز کو حاصل کرنے میں مصروف تھا، صرف وہی تھے جو ویلے اور نکمے تھے، جن کا گول صرف اور صرف دوسروں کو تنگ کرنا تھا، اور وہ ہمیشہ اس گول کو اچیو کرنے میں بھی کامیاب ہو جاتے تھے۔ تمہاری گھڑی کہاں پر ہے؟ کل رات گاڑی میں رہ گئی ہوگی۔ ارباز نے سوال فاروق سے کیا تھا، مگر جواب اس لڑکی کی طرف سے موصول ہوا۔ اس کے باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے، جبکہ وجود ہولے ہولے کپ کپانے لگا تھا۔ کون سی گاڑی؟ تم لوگ تو مجھے کہہ رہے تھے کہ کل تم حویلی سے باہر گئے ہی نہیں ہو، بلکہ لاؤنج میں بیٹھ کر لوڈو کھیلتے رہے ہو۔ تم لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہو نا؟ نہیں ارباز بھائی، ابھی اور اسی وقت تم لوگ میرے ساتھ چلو۔ وہ ان کو اپنے پیچھے جانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ جیسے ہی وہ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوئے تو سامنے کا منظر دیکھ کر ان کو اپنا سر چکراتا ہوا محسوس ہونے لگا، کیونکہ کمرے کے ساتھ ہی بنی لائبریری کی ساری کتابیں اس وقت زمین بوس تھی۔ یہ ہم سے کیا کروانے والے ہیں؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اگر تم اپنی زبان نہ چلاتی تو ہم سکون سے ہوتے۔ فاروق کا پارا ہاری تھا۔ میری کہاں غلطی ہے یار؟ تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کتنی ٹیکنیک سے ہر بات کرتا ہے؟ اب مجھے معصوم کو کیا پتا، آئندہ میں نے تمہیں اپنے ساتھ ملانا ہی نہیں ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے الجھ رہے تھے کہ اچانک ہی ارباز کی آواز گونجی۔ اور ہاں محترمہ، یہ آپ کی گھڑی، یہ مجھے گاڑی سے ہی ملی تھی۔ اندازہ تو مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا، مگر میں آپ کے منہ سے سننا چاہتا تھا، کیونکہ اعتراف جرم کا جو مزہ مجرم کے منہ سے سننے میں آتا ہے وہ کسی گواہ سے کہاں۔ مجھے لگتا ہے پچھلے زمانے میں پولیس والے بھی رہ چکے ہیں۔ آپ دیکھو تو کتنے شاطر ہیں، ان کو امریکہ سے یہاں پر آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ خواہ مخواہ لوگوں نے زحمت کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری زندگی بھی بدمزگی پھیلا چکے۔ نور کی زبان میں پھر سے کھجلی ہوئی۔ محترمہ، مجھے آپ کی آواز بخوبی سنائی دیتی ہے۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں بہرا ہوں تو یہ آپ کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلے میں سوچ رہا تھا کہ آپ اس وقت تک یہاں پر کام کریں گی جب تک یہ الماری سیٹ نہیں ہو جاتی، لیکن اب میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ بکس ترتیب دینے کے بعد اب آپ میرے سارے کپڑے بھی پریس کریں گی، ارباز نے تیکھے لہجے میں جواب دیا۔ ادھر نور مرنے والی ہو گئی تھی۔ یا میرے اللہ، مجھے صبر عظیم عطا فرما۔ آج تک اس نے کبھی اپنے کپڑے بھی پریس نہیں کیے تھے۔ یہ کام وہ ملازمہ سے کرواتی تھی یا پھر کسی کزن کو کچھ پیسے دے کر کام نکلوا لیتی تھی۔ خود کام کرتے ہوئے تو اسے حد سے زیادہ موت پڑتی تھی۔ یہی تو وجہ تھی کہ وہ چھٹیوں میں بھی زیادہ عرصہ گھر پر نہیں رکتی تھی، بلکہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ہاسٹل چلی جاتی، کیونکہ گھر میں اسے کام کرنے پڑتے تھے۔ ان دنوں تو اس کی اماں اور ابا سعودیہ عمرہ کرنے گئے ہوئے تھے، اسی وجہ سے کوئی اسے کام کاج کے لیے کہتا نہیں تھا۔ تائی جان تو اسے حد سے زیادہ پسند کرتی تھی،
وہ تو تائی جان کی لاڈلی بیٹی تھی. وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتی تھی. جب آمنہ بیگم یہ دیکھتی تو ماتھا پیٹ کر رہ جاتی. میری تو یہ بات سنتے ہی نہیں ہیں بھابھی، اور آپ بھی اسے ناجائز لاڈ پیار دیتی ہیں. مجھے ڈر ہے کہ یہ زیادہ بگڑ نہ جائے. آمنہ بیگم پریشانی سے کہتی، کچھ بھی نہیں ہوتا، تم بس خواہ مخواہ وہم کرتی ہو. بیٹیاں تو لاڈلیاں ہوتی ہیں، بیٹیوں پر کون سختی کرتا ہے؟ ان کو تو سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے. اور پھر نور یہ باتیں سن کر اپنی ماں کو منہ چڑھاتی. وہ اپنے بابا جان کی بھی لاڈلی تھی. اس کے بابا اس کی ہر بات منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتے. کچھ مہینے پہلے اسے گاڑی کا شوق چڑھا تھا اور اس نے ضد کر کے گاڑی لے لی تھی، مگر پہلے ہی دن گاڑی کا ایکسیڈنٹ کر بیٹھی تھی. گاڑی کی حالت دیکھ کر سب حویلی والے حیران و پریشان رہ گئے کہ وہ زندہ کیسے بچ گئی، کیونکہ حالت بہت ہی بری تھی. جبکہ اسے چند ہی خراشیں لگی اور پھر اس کے بعد اس کے بابا نے اس کو گاڑی دینے کا ارادہ ملتوی کر دیا. وہ دونوں کتابیں ترتیب دینا سٹارٹ کر چکے تھے، جبکہ وہ سامنے ہی مطمئن انداز میں بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر اپنا کام کر رہا تھا اور وقفے وقفے سے ان سے سوال بھی کر رہا تھا. تھوڑی ہی دیر پہلے وہ فریش ہو کر باہر نکلا. تم لوگ بہت آہستہ کام کرتے ہو، مجھے سونا بھی ہے، اس نے بیزاریت سے اپنی جمائی روکتے ہوئے کہا. اگر اس کو اتنی ہی تکلیف ہے تو اس کو بولو یہ خود اپنے کام کرے. ایک بار پھر سے اس کی زبان پھسل گئی تھی. اب تم میرے کپڑے پریس کرنے کے علاوہ میرے جوتے بھی پالش کرو گی. کیا مجھے کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے؟ وہ اونچی آواز میں چلائی تھی، لیکن اس کی گھوری دیکھ کر فوراً سے چپ ہو گئی. جی میں سب کچھ کروں گی، آپ ٹینشن کیوں لیتے ہیں؟ آپ بس حکم کریں اور پھر دیکھیں میں کیسے آپ کے حکم کی تعمیل کرتی ہوں. وہ روتی ہوئی شکل بناتے ہوئے بولی. اس وقت فاروق کو اپنے بے حد قریب محسوس ہو رہی تھی. یار ٹینشن کیوں لیتی ہو، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، دونوں مل کر سب کچھ کر لیں گے. بس تم اپنی زبان کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھو تاکہ مزید سزائیں ملنے سے ہم لوگ بچ جائیں. جیسی وہ لوگ کتابیں ترتیب دے کر فارغ ہوئے تھے تو وہ ان کو دوبارہ سے کچن میں لے کر آ گیا تھا. وہ دونوں اس وقت کچن کی صفائی کرتے ہوئے بہت فنی لگ رہے تھے. فاروق 2 منٹ کے بعد کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر اس کے پاس آتا، اس سے پوچھتا کہ اس کو کیسے صاف کرنا ہے، اس کو پانی سے دھونا ہے یا پھر کپڑے سے صاف کرنا ہے. دیکھو فاروق، اگر مجھے اتنا پتا ہوتا تو میں آج تمہارے سامنے یہاں پر نہ ہوتی، بلکہ شادی شدہ ہوتی اور اپنے شوہر اور ساس کو سکھ دے رہی ہوتی. وہ جھنجھلاتے ہوئے جواب دے رہی تھی. کچن صاف کر کے جب وہ لوگ فارغ ہوئے تو ارباز نے اسے اپنے کمرے میں چلنے کا اشارہ کیا. وہ بھیگی ہوئی نظروں سے فاروق کو دیکھ رہی تھی. میری ہمت جواب دے چکی ہے. میری کمر میں شدید درد ہو رہا ہے، پلیز مجھے بچا لو. فاروق کو اس پر رحم آنے لگا تھا. بھائی میری بات سنیں، میں اس کی جگہ کام کر لیتا ہوں. کیا میں نے تمہیں کہا ہے؟ وہ اس کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے بولا. نہیں بھائی، وہ میں، جاؤ یہاں سے. جس کام کے لیے نہ کہا جائے اس کام میں ہاتھ مت ڈالا کرو. تمہیں پتہ ہے کہ مجھے یہ عادتیں اچھی نہیں لگتی. وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا. ارباز اسے اپنے کمرے میں لے کر آیا اور اپنے سارے کپڑے اس کے سامنے نکال کر رکھ دیے. اس میں سے کچھ پریس شدہ تھے اور کچھ بری حالت میں، مگر اس کو حکم تھا کہ وہ سارے کپڑے پریس کریں. جب بھی اس کی بیوی اس کی زندگی میں آئے گی، بیچاری 2 ہی دنوں میں بھاگ جائے گی. اس جیسے پاگل انسان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے. اب کوئی اتنے بتائے کہ پریس شدہ کپڑے کون پریس کرتا ہے؟ توبہ توبہ، امریکہ میں رہ کر بھی انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. مجھے تو لگتا ہے کہ یونیورسٹی سے باہر بیٹھ کر پڑھتے رہیں. وہ اس وقت اس کے بے حد قریب کھڑا تھا. ان دونوں کے درمیان صرف چند انچ کا ہی فاصلہ تھا. وہ اس کی ساری باتیں بخوبی سن رہا تھا، جس وجہ سے آپ کی بات صحیح ہو بھی سکتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ میں نے یونیورسٹی سے باہر بیٹھ کر تعلیم حاصل کی ہو، لیکن آپ کے بارے میں مجھے ابھی تک معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ نے کہاں پڑھا ہے، کیونکہ جتنی لمبی آپ کی زبان ہے، جس طرح سے آپ اپنے بڑوں کے ساتھ سلوک کرتی ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کبھی اسکول کا منہ بھی دیکھا ہوگا. دانت پیستے ہوئے بات کرتا وہ اس کو جی جان سے لرزنے پر مجبور کر گیا تھا. آپ یہاں پر؟ جی بالکل. آپ کی آواز مجھے کھینچ لائی تھی. میں نے خود پر کنٹرول رکھنے کی کوشش کی، لیکن کنٹرول بہت مشکل ہو گیا تھا.
وہ کیا ہے نا کہ آپ کی آواز ہی اس قدر خوبصورت ہے، جلدی سے ہاتھ چلاؤ ورنہ دوبارہ سے سزا دے دوں گا۔ وہ تیز تیز ہاتھ چلانے لگی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹوں کے بعد جب وہ فارغ ہوئی تو اس کی حالت بہت خراب ہو چکی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر وہ الٹی بیڈ پہ لیٹ گئی تھی اور اس کو اونچی اونچی آواز میں بد دعائیں دینے لگی تھی۔ اللہ کرے کہ اس کی بیوی گنجی ہو، اللہ اس کو کالی بیوی دے، اس کے بچے اس جیسے ہو ہی نہ۔ یہ سن کر کمرے میں بیٹھی ہوئی کرن نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی دبائی تھی۔ کیا ہو گیا یار، اتنی خطرناک بد دعائیں کیوں دے رہی ہو؟ کیونکہ وہ بندہ ہی خطرناک ہے یار، قسم سے اس میں دل نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ مجھے تو کبھی کبھار لگتا ہے اس کے سینے میں دل کی بجائے پتھر فٹ ہو گیا ہے۔ بابا کو کہہ کر میں اس کا آپریشن کرواؤں گی، چاہے اس کے لیے کتنے ہی پیسے کیوں نہ دینے پڑے۔ ان کی باتیں چلو مجھے بھی بتاؤ کہ اب تم لوگوں نے کون سی غلطی کی ہے؟ کافی دیر ہو گئی ہے، مجھے تم لوگوں کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر بعد میں دادی جان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ تم لوگ ارباز بھائی کے ساتھ ہو۔ ہم ان کے ساتھ خود اپنی مرضی سے نہیں گئے تھے، بلکہ وہ ہمیں زبردستی لے کر گیا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں وہاں سے فرار ہو جاتی، مگر ہائے یہ مجبوری۔ وہ ہمارے سر پر کسی جلاد کی طرح کھڑا تھا، نہ تو اپنی مرضی سے ہلنے کی اجازت تھی اور نہ ہی کچھ کہنے کی اجازت تھی۔ مجھے اپنی غلطی بتاؤ کہ تم نے کیا کیا تھا، یہ فضول باتیں بعد میں سنانا۔ ہم نے بس کل رات اس کی گاڑی اس کی اجازت کے بغیر لی اور عاطف اسلم کے کنسرٹ پر گئے تھے۔ وہاں پر چند گھنٹے گزارنے کے بعد جب ہم واپس آ رہے تھے تو ہماری گاڑی کے سامنے ہی ایک اور گاڑی گزری جس میں وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس نے ہمیں دیکھا ہے، لیکن شاید اس کے دوست نے ہم لوگوں کو دیکھ لیا تھا اور پہچان بھی گیا تھا۔ ہم نے فل سپیڈ میں گاڑی چلائی اور بھاگے ہوئے حویلی آئے۔ ہم لوگ اس کے چنگل سے بچ تو گئے تھے، لیکن فاروق اپنی گھڑی اسی گاڑی میں بھول کر آ گیا، اور پھر صبح اپنی تیز زبان کی وجہ سے میں پھنس گئی، کیونکہ میں نے اس چیز کا اعتراف کر لیا تھا۔ ایک ہی سانس میں اس نے اتنی لمبی کہانی سنا دی، اور پھر یہ سزائیں۔ کیا یہ اسی ایک غلطی کی تھی؟ نہیں، میری زبان کی وجہ سے مجھے دوبارہ سے اس نے سزا دی تھی۔ تو پھر غلطی تمہاری ہے، باز آ جاؤ۔ جب تک تم اپنی زبان کو فضول میں استعمال نہیں کرو گی تب تک وہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا۔ یار میرا ایک چھوٹا سا کوسچن ہے۔ وہ پرجوش ہو کر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے بتاؤ کہ اس انسان کی کمزوری کیا ہے؟ میں کیسے اس انسان کو پوری حویلی کی نظروں کے سامنے گرا سکتی ہوں؟ خدا کا خوف کرو یار، یہ میرے ہاتھ دیکھو، کس طرح کی بے وقوفوں والی باتیں کر رہی ہو۔ یار تم دیکھو نا کہ وہ ہمیشہ ہی ہم لوگوں کو ذلیل کرتا رہتا ہے۔ نہ تو مجھے کسی لڑکے سے دوستی کرنے کی اجازت ہے اور نہ ہی بیچارے بھائی فاروق کو کسی لڑکی سے بات کرنے کی اجازت ہے۔ اب دیکھو ہماری کالج کمپلیٹ ہونے والی ہے، بہت جلد ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیں گے۔ جب ایڈمیشن لو گے تب دیکھ لینا۔ یار میں سوچ رہی ہوں کہ اس انسان کے ساتھ پرینک کیا جائے، ہو سکتا ہے یہ ہمارے پرینک میں پھنس جائے۔ تم لوگوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، مگر مجھے ان ساری چیزوں سے دور رکھو، کیونکہ میرے اندر اتنا سٹیمنا نہیں ہے کہ میں اس انسان کی سزائیں برداشت کرتی رہوں۔ تم لوگوں کو تو اب عادت ہو چکی ہے۔ یہ کہہ کر کرن نے اپنی کتاب سائڈ پر رکھی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ رات کے وقت جب وہ کمرے میں آئی تو اس کی حالت بھی رونے والی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ میرا دل کر رہا ہے کہ میں ارباز کا سر پھاڑ دوں۔ تم کون سے پرینک کی بات کر رہی تھی؟ میں تمہاری مدد کروں گی، ہم مل کر اس کی کمزوری تلاش کریں گے، اس کو پوری حویلی والوں کے سامنے ذلیل کریں گے۔ وہ اسی قابل ہے، وہ اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کی عزت کی جائے۔ یہ کہہ کر اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اب ہنسی دبانے کی باری نور کی تھی۔ تم ہنس لو۔ نہیں نہیں یار، میں کیوں ہنسوں گی، مجھے تو افسوس ہو رہا ہے۔ تم تو ان کی بہت عزت کرتی تھی، ان سے محبت کرتی تھی، ہر وقت تمہاری زبان پر انہی کا ہی نام ہوتا تھا۔ میں حیران ہو رہی ہوں کہ آخر انہوں نے ایسا کیا کیا جو وہ ایک دم سے ہی تمہارے دل سے اتر گئے ہیں۔ زیادہ نوٹنکی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یار۔ اب مجھے کیا پتا تھا ان کے مہمان آ رہے ہیں۔ میں حویلی کے پچھلے صحن میں بیٹھی ناولز پڑھ رہی تھی، تو تمہیں تو پتہ ہے کہ میں ناولز میں اتنی مگن ہو جاتی ہوں کہ مجھے آس پاس کا کوئی ہوش نہیں رہتا۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کب ان کے فرینڈز وہاں پر آئے۔ ان کا ایک فرینڈ میرے سر پر کھڑا تھا۔ اب تم دیکھو، انسان کو خود ہی تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، مگر وہ تو مجھے شرم و حیا سے بالکل عاری معلوم ہو رہا تھا۔ اچھا آگے بتاؤ کیا ہوا؟ پھر وہاں پر بھائی صاحب آ گئے، انہوں نے مجھے ذلیل کر کے واپس بھیج دیا اور اس کے ساتھ ہی میرے ناولز کو آگ لگا دی۔ انہوں نے میرے عمر جہانگیر، میرے جہان سکندر اور فارس غازی کو جلا دیا۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ دیکھو کتنی غلط حرکت کی ہے انہوں نے میرے ساتھ۔ ہاں مجھے پتا ہے، اسی وجہ سے میں تمہیں کہہ رہی تھی کہ اس کو سر پر سوار کرنے کی اور اس کو آئیڈیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ دماغ سے پیدل ایک سائیکو نفسیاتی پیشنٹ ہے جسے امریکہ نے بھی اپنے پاس نہیں رکھا اور واپس پاکستان میں بھیج دیا۔ یار اگر یہ باتیں انہوں نے سن لی تو نہیں ڈرتی کسی سے؟ ہمیں بتایا تمہیں؟ وہ لاپرواہی سے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ تو ہم کل ان کو پرینک کال کریں گے، ہم ان کو اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کریں گے۔ ان کو کال کون کرے گا؟ تمہاری بہن کے ہوتے ہوئے تمہیں کسی اور سے امید رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ اپنی آواز چینج کرنے میں بہت ماہر تھی۔ نور نے اس کو آواز چینج کر کے دکھائی تو اس نے پرجوش ہو کر چیخ ماری۔ یار قسم سے پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ تم بول رہی ہو۔ کائنڈلی کل جذباتی ہو کر اپنی اصل آواز میں کوئی بات نہ کر دینا۔ ٹھیک ہے یار، میں اب اتنی بھی بیوقوف نہیں ہوں۔ شام کا وقت تھا، وہ دونوں پچھلے صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلے ہی دادی جان سے پرمیشن لے لی تھی اور اس بات کو بھی کلیئر کر لیا تھا کہ آج اس کھڑوس کے مہمان تو نہیں آ رہے۔ اس نے نمبر ڈائل کیا، تیسری ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ جان میں کب سے آپ کا نمبر ٹرائی کر رہی ہوں، آپ کہاں پر بزی تھے؟ آواز کو میٹھا بناتے ہوئے وہ دل فریب انداز میں بولی۔ نور کی کزن کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ سوری، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں، یہ کہہ کر ارباز نے کال کاٹ دی۔ دیکھو اس کے نخرے تو دیکھو، اس کو بولو کہ زیادہ شریف بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ نور نے تیزی سے کہا۔ یار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسے واقعی اس طرح کی کالز میں کوئی دلچسپی نہ ہو۔ اب ہر کوئی تمہاری طرح ٹھرکی تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ کرن کی بات سن کر نور کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تمہیں کیا میں ٹھرکی لگتی ہوں؟ نہیں یار، میرا کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا۔ وہ بری طرح سے سٹ پٹ آ گئی کیونکہ فی الحال وہ نور کے ساتھ خراب نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ دونوں مل کر اپنا اپنا بدلہ لے رہی تھی۔ دوبارہ سے کال ملائی گئی تھی۔ جی محترمہ بولیں، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ ارباز سخت بیزار لہجے میں بولا۔ جان، آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دیکھیں کھل کر مجھے بتائیں، اس طرح سے بار بار کال نہ کاٹیں، قسم سے میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے۔ کل رات بھی آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی کیا تھا، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ آپ کی وجہ سے میں کتنی تکلیف میں رہی ہوں۔ کل پوری رات میں روتی رہی۔ یہ کہہ کر اس نے باقاعدہ رونا شروع کر دیا۔ کرن اس کی ایکٹنگ پر اشش کر اٹھی تھی۔ دوسری طرف ڈرائیونگ کرتے ہوئے ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ محترمہ، آپ کو ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، آپ بار بار غلط نمبر ڈائل کر رہی ہیں۔ میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں۔ میں تو آپ کو جانتی ہوں نا، کل رات بھی آپ نے مجھے بے حد تکلیف پہنچائی تھی۔ صبح تک آپ مجھ سے باتیں کرتے رہے اور پھر صبح کے وقت جب سب کچھ ٹھیک ہو گیا تو آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ مجھے بتائیں کہ یہ میرے لیے کیسے ممکن ہے؟ وہ لمحات یاد کریں جب ہم ایک دوسرے کے بے حد قریب تھے، جب ہم لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ پیار بھرا وقت گزارا تھا۔ نور نے ڈرامے بازی کی انتہا کر دی۔ رکیں، مجھے یاد کرنے کی کوشش کرنے دے، ہو سکتا ہے کہ مجھے یاد آ جائے۔ وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر کر بولا۔ یہ سن کر نور پرجوش ہو گئی اور جلدی سے وکٹری کا نشان بنا کر کرن کو دکھایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے موبائل نکالنے کے لیے بھی کہا کیونکہ اب وہ ان کی آواز ریکارڈ کر رہی تھی۔ موبائل سپیکر پر موجود تھا۔ کرن ساتھ ساتھ آس پاس بھی دیکھ رہی تھی کہ کوئی وہاں پر نہ آ جائے، ورنہ وہ لوگ ایک نئے مسئلے میں پھنس جاتے۔ جی آپ یاد کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ میں کوئی بات آ جائے، کیونکہ میں تو آپ کو کسی بھی صورت نہیں کھونا چاہتی۔ آپ میرے لیے بہت خاص ہیں، میری زندگی کا وہ حصہ جسے میں چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پا رہی، چاہ کر بھی نہیں بھول پا رہی۔ وہ اس قدر میٹھے انداز میں بات کر رہی تھی کہ اگر کوئی اور انسان اس کی باتیں سنتا تو اس کی آواز پر فوراً سے پگھل جاتا،
لیکن سامنے بھی ارباز خان موجود تھا۔ وہ اتنی آسانی سے کسی کی باتوں میں پھنسنے والا نہیں تھا۔ اس نے زندگی اسی طرح کے ہی جھنجھٹوں میں گرفتار ہو کر گزاری تھی، اور یہ ساری چیزیں امریکہ میں ہی بہت معمولی تھی۔ کیا آپ کو یاد آیا؟ نہیں، مجھے صرف 5 منٹ دے دیں، مجھے مزید سوچنے دے۔ اب کی بار وہ تھوڑا سا جلد بازی میں بولا۔ اگر آپ کہیں تو میں تب تک کال کاٹ دیتی ہوں۔ نہیں، ایسا مت کیجیے گا، مجھے اپنی سانسوں کی آواز سننے دے۔ دیکھا، میں نے بولا تھا نا یہ بہت ٹھرکی ہے۔ اس نے کال کو میوٹ کر کے جلدی سے کہا۔ واقعی یار، تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ اب اس سے پہلے وہ لوگ وہاں سے جانے کی تیاری کرتے، اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس پا کر دونوں نے ہی ایک ساتھ پلٹ کر دیکھا۔ جہاں پر وہ کانوں کے ساتھ موبائل لگائے ان کو خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ انہیں آنکھوں ہی آنکھوں میں نکل جائے گا۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر گیا تھا۔ وہ ارباز بھائی، آپ یہاں پر؟ ہاں، میں یہاں پر۔ میں تم سے پوچھنے کے لیے آیا تھا کہ کل رات کے وقت ہم نے کون سی ایسی باتیں کی تھی جو تمہارا دل بے چین ہو رہا ہے، جو تمہیں ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں مل رہا۔ وہ آرام سے وہاں پر بڑے جھولے پر جا کر بیٹھ گیا اور اس کے ساتھ انہیں بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ان کو کچھ بھی سمجھ نہ آیا تو وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ ان کو بوکھلاتے ہوئے دیکھ کر وہ بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ چھپا رہا تھا۔ اسے ان کی حرکت پر غصہ بھی آ رہا تھا اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ ان کی بے وقوفی کی حد یہ تھی کہ ان لوگوں نے دوسرے نمبر سے کال کرنے کی بجائے پرسنل نمبر سے کال کر دی۔ جب نمبر اس کے موبائل پر جگمگایا تو سامنے کرن کا نام شو ہو رہا تھا، اور پھر دوسری طرف سے اجنبی آواز سن کر وہ تھوڑا سا حیران ہوا تو اسے لگ رہا تھا کہ کرن کا موبائل لاپتہ ہو گیا ہے۔ اسی وجہ سے وہ بات کرنے لگا۔ بعد میں اس کو احساس ہوا وہ لوگ اس کے ساتھ پرینک کر رہے تھے اور اس کو پھنسانے کی کوشش۔ بے وقوف بنانے کے لیے کم از کم انسان نمبر تو دوسرا استعمال کر لیتا ہے۔ اب کیا تم گھر کے نمبر سے مجھے بے وقوف بنانے کا ارادہ رکھتی تھی؟ اس نے نور کو گھورتے ہوئے کہا تو وہ بری طرح سے سٹ پٹا گئی۔ کرن کو دیکھا تو وہ بھی اس سے نگاہیں چرا رہی تھی۔ غلطی ساری کرن کی تھی کیونکہ اس نے یہ کام کرن کے حوالے کیا تھا۔ تم سے کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں ہوتا، ہر بار تم مجھے پھنسا دیتی ہو۔ مجھے بتاؤ کہ اب تم لوگوں کو اس کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ ہم غریب لوگ ہیں، عاجز ہیں، اگر آپ ہمیں معاف کر دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ آپ تو مہان۔ چپ کر جاؤ۔ جو غلطی تم نے کی ہے یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ اگر میں نے تایا جان کو بتا دیا تو وہ تم لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں۔ میری کچھ آفس کی پریزنٹیشنز ہیں جو تم لوگ مل کر بناؤ گے، اور مجھے اس میں ذرا برابر بھی غلطی نہیں چاہیے۔ ہمیں تو پریزنٹیشن بنانی آتی ہی نہیں۔ اس نے ایک اور جھوٹ کا سہارا لیا۔ نہیں بھائی، میں بنا لوں گی۔ کرن جو کہ اس انسان سے بچنے کا ارادہ رکھتی تھی فوراً سے بولی، ٹھیک ہے تو پھر تم اسے بھی سکھا دینا، میں تم لوگوں کو ڈاکومنٹس وغیرہ بھیج رہا ہوں۔ تم نے دیکھا یہ انسان کتنا چالاک ہے، کیسے ہم لوگوں سے اپنے کام نکلوا رہا ہے۔ میں تو اب اس کے خلاف ایسا کیس فائل کروں گی کہ دوبارہ کبھی بھی ہم لوگوں کو دھمکی نہیں دے پائے گا۔ تم شاید بھول رہی ہو، غلطی ہماری اپنی ہے۔ رات کے وقت وہ کچن میں کھڑی تائی جان سے چھپ کر نوڈلز بنا رہی تھی اور دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ تائی جان سو رہی ہوں اور اس وقت وہ کچن میں نہ آئے۔ اسی وقت ہی ملازمہ کچن میں آئی اور چولہے پر چائے کا پانی چڑھا کر کھڑی ہو گئی۔ یہ تم رات کی سپہر کس کے لیے بنا کر لے جا رہی ہو؟ وہ بیگم صاحب جی کا حکم ہے کہ ان کے سر میں درد ہو رہا ہے، انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کو ایک اسٹرانگ سی چائے بنا دو۔ وہ اپنی بتیسی شو کرتے ہوئے بولی۔ تم کس صاحب کی بات کر رہی ہو؟ جی، میں ارباز صاحب کی بات کر رہی ہوں۔ اصل میں ان کی طبیعت بہت خراب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، چلو تم جاؤ، میرے کمرے سے نوڈلز کا پیکٹ اٹھا کر لاؤ، تب تک میں اس کو دیکھتی ہوں۔ وہ چونکہ اس میں باقی سارا سامان ڈھال چکی تھی اس لیے وہاں سے چلی گئی۔ اب صرف اس کو 2-3 ابالیں ہی دینی تھی۔ نور نے اس چائے میں پتی کی بجائے کالی مرچیں اور لال مرچیں مکس کر کے ڈالی، کھول کر نمک بھی ڈالا۔ جب ملازمہ واپس آئی تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ جی، مجھے کہیں بھی نوڈلز نہیں ملے، مجھے معاف کر دیں، نہ جانے آپ نے کہاں پر رکھے دیے، مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کہیں پر رکھ کر بھول گئی ہیں۔ یار I'm really sorry، میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا، وہ مجھے کچن میں ہی رکھے مل گئے۔ یہ لو چائے بن گئی ہے، تم جا کر اسے صاحب کو دے کر آؤ۔
جی بیگم صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ بہت اچھی ہیں، آپ حویلی میں باقی سب لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ وہ کھل کر مسکراتی تھی۔ اپنے نوڈلز تیار کر کے وہ اپنے کمرے میں پہنچی اور وہ برابر والے کمرے سے چیخنے کی آواز کا انتظار کر رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ اس کی دھاڑ گونجی اور اس کے ساتھ ہی پیالی ٹوٹنے کی آواز۔ اب آئے گا مزہ، وہ کھل کر مسکرائی۔ کمرے کا دروازہ تو وہ اندر سے پہلے ہی لاک کر چکی تھی۔ وہ انسان اس کے کمرے کا دروازہ بجا رہا تھا۔ ارباز کو پتہ تھا یہ حرکت اسی کی ہے۔ ملازمہ کو بلا کر اس نے سوال کیا تو ملازمہ کہنے لگی، صاحب جی، میں نے تو آپ کی چائے کا صرف پانی ہی چڑھایا تھا، باقی سب کچھ تو بی بی صاحبہ نے کیا ہے، اور مجھے نہیں پتا انہوں نے میری غیر موجودگی میں کیا 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 ہے۔ صبح کے وقت اس نے جب نور سے سوال کیا تو صاف مکر گئی، مگر پھر اس نے کچن میں لگے ہوئے کیمرے کی ریکارڈنگ وہاں پر موجود سب لوگوں کو دکھائی تو اس کا شرمندگی کے مارے برا حال تھا، مگر اسے معافی مانگنے کی بجائے وہ معصومیت سے کہنے لگی، آپ کا بہت بہت شکریہ ارباز بھائی، آپ نے مجھے بتا دیا کہ وہاں پر کیمرے لگے ہوئے، آئندہ ہم وہاں پر اس طرح کی کوئی بھی سرگرمی نہیں کریں گے، جو بھی شرارت کرنی ہوئی وہ چھپ کر کریں گے۔ ان دونوں کے کالج کا رزلٹ آ چکا تھا۔ کرن اور وہ دونوں بہت ہی بری طرح سے فیل ہوئے تھے۔ وہ 3 دنوں سے اپنے کمرے میں بند ہوتے اور سب حویلی والوں سے منہ چھپاتے ہوئے گھوم رہی تھی۔ کرن تو ایک پیپر میں چیٹنگ میں بھی پکڑی گئی تھی، اس کا پیپر اس سے چھین لیا گیا تھا۔ یہ تو شکر تھا اس کا پیپر اگلے 5 سالوں کے لیے سسپینڈ نہیں کیا گیا، ورنہ اس کا تو موئے موئے ہو جاتا۔ اس کی عمر کی لڑکیاں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے چکی تھی، کچھ لڑکیوں کی تو شادی ہو چکی تھی اور وہ ابھی تک FSC سیکنڈ ایئر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس دن بھی وہ لاؤنج میں بیٹھی سوگ منا رہی تھی، سیڈ سانگز لگا کر، سنیکس کھول کر غمگین ہیروئن دکھنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، جب لاؤنج کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ شام کے وقت میرے کمرے میں آ جانا، آج کے بعد تم اور کرن میرے پاس پڑھا کرو گے۔ تایا جان نے تم لوگوں کی ذمہ داری میرے حوالے کی، اور اگر تم لوگوں نے ذرا سی بھی لاپرواہی کا مظاہرہ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یا میرے اللہ، یہ کب ہوا؟ تایا جان ہم پر ایسا ظلم کیسے کر سکتے ہیں؟ اف اللہ جی، اس سے تو اچھا ہے کہ میں دوبارہ اسے کالج میں ایڈمیشن نہ لوں۔ شرمندگی اس کے ہاتھوں سے ہونے والی ضلالت سے 100 گنا بہتر ہے۔ اس کی 3 سپلیاں آئی تھی جبکہ کرن کی 4۔ جب بھی کوئی ان سے رزلٹ پوچھتا تو پرجوش انداز میں پہلے کرن کی سپلیاں بتاتی اور پھر فخر سے اپنی سپلیاں۔ سب سے بڑا دکھ تو انہیں اس چیز کا تھا کہ فاروق سارے پیپرز میں پاس ہو گیا تھا، نہ صرف پاس ہوا، اس نے اچھے نمبرز بھی لیے تھے۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، تم تو کہتے تھے کہ میں پڑھتا ہی نہیں ہوں۔ یار میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں نے کسی پیپر کی تیاری نہیں کی تھی۔ وہ تو ہمارا سپریڈنٹ اچھا تھا جو ہر پیپر میں آ کر نقل کروا جاتا تھا۔ وہ بھائی آنکھ مارتا ہوا بولا، ہاں صرف ہماری ہی قسمت خراب تھی، کاش ہمیں بھی کوئی اچھا سپریڈنٹ مل جائے۔ شام کے وقت وہ اس کے کمرے میں گئی۔ وہ ان سے بھی جو سوال پوچھ رہا تھا وہ دونوں بے وقوفوں کی طرح ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھنے لگتی۔ مجھے بتاؤ کہ جب تم لوگ کالج جاتے ہو تو وہاں پر جا کر کیا کرتے تھے؟ ٹیچرز کو تنگ کرتے تھے اور واپس آ جاتے تھے؟ وہ اپنے پاؤں زور زور سے ہلاتے ہوئے بولے، تم سے تو مجھے اسی چیز کی امید تھی، اس کے علاوہ تم سے ہوتا ہی کیا ہے؟ میں کرن سے سوال کر رہا ہوں۔ وہ بھائی اصل میں مجھے بہت نیند آتی تھی، پوری رات ناولز پڑھتی تھی، پھر صبح جب ٹیچرز پڑھاتے تھے تو مجھے شدید نیند آ رہی ہوتی تھی، میرا پڑھنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ یہ سن کر وہ ماتھا پیٹ کر رہ گیا، یا میرے اللہ، تم سے زیادہ نکمہ ہمارے خاندان میں کوئی نہیں ہے، کسی نے بھی آج اس سے پہلے اس قدر الستی کا مظاہرہ نہیں کیا تھا۔ آج کے بعد تم لوگ سیریس ہو جاؤ گے، جب بھی تم لوگ غلط کوسچنز کرو گے تو تمہیں پنشمنٹ دی جائے گی۔ اور پھر 2 گھنٹوں کی سٹڈی 8 گھنٹوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ رات کے وقت جب وہ دونوں اپنے کمرے میں آئیں تو کرن نے اپنا ناول بھی غصے سے دور پھینکا۔ اب تو یہ پڑھنے کی بھی ہمت نہیں ہے مجھے میتھ سے شدید نفرت ہو رہی ہے، فارمولے میرے دماغ میں ہتھوڑے بجا رہے ہیں، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے کہ میں تم سے بات کر سکوں، اس لیے میں سو رہی ہوں، کائنڈلی مجھے صبح جلدی مت اٹھانا۔ یہ کہہ کر وہ لیٹ گئی تھی، مگر صبح 5 بجے ان کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دوبارہ سے ان کی سٹڈی کا سیشن شروع ہو گیا تھا۔
تقریباً 3 مہینوں تک وہ ان کو صحیح سے رگڑے دیتا رہا تھا۔ 1 سال تک وہ اس کے پاس ہی ٹیوشن پڑھتی رہی۔ یہ سال ان کے لیے کسی بڑے عذاب سے کم نہیں تھا۔ پھر جب ان کے پیپرز ہوئے تو انہوں نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لوں گی میں۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے اتنے مارکس آ جائیں گے وہاں پر؟ انٹری ٹیسٹ بھی اس قدر مشکل ہوتا ہے کہ تم 5 نمبر بھی نہیں لے پاؤ گی۔ یار یہ پیسہ کس دن کو کام آئے گا؟ تایا جان سے بات کر لی میں نے، کچھ ہی دنوں میں وہ میرا ایڈمیشن کروا دیں گے، فخری انداز میں کہتی وہ اس وقت کرن کو بہت سہل لگ رہی تھی۔ ہاں، رشوت دے کر ہمیشہ حرام کے بارے میں ہی سوچنا تاکہ تمہارا کام کبھی بھی ٹھیک نہ ہو۔ وہ اس کو ڈانٹتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ ارباز خان، آپ سے تو میں سارے حساب کتاب برابر کروں گی۔ 1 سال جو آپ نے مجھے رگڑے دیے ہیں اس کا تو آپ کو مجھے ہر حال میں جواب دینا ہوگا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تھی کیونکہ اب ان کا ٹیوشن سیشن ختم ہو گیا تھا۔ اب وہ ان کو کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا تھا، تو پھر اس کا وقت شروع ہوا۔ وہ اس دن ارباز کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ اس نے ہاتھ میں کھجلی والا سپرے اٹھایا جسے وہ اس کے شوز میں چھڑکنے والی تھی اور اس کی ویسٹ میں ڈالنے والی۔ ابھی وہ سپرے ڈال کر فارغ ہوئی تھی کہ ارباز کی آواز سن کر اس کو زمین اپنے قدموں کے نیچے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ بہت کم ہے، تھوڑا سا اور ڈالو تاکہ یہ اثر کر جائے۔ کم ڈالو گی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ مجھے لگتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، مجھے زیادہ ڈالنا چاہیے تاکہ اس انسان کو اچھے طریقے سے کھجلی ہو۔ یہ کہہ کر وہ 2 قدم آگے بڑھی مگر پھر جم گئی کیونکہ آواز اب اس کے دماغ میں جا کر پروسیس ہوئی تھی۔ یہ وہی انسان تھا جس کے کمرے میں وہ اس کی اجازت کے بغیر کھڑی اس کی زندگی کے ساتھ چھیڑخانی کرنے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ مجھے تو لگا تھا کہ تم میچور ہو گئی ہوگی، مگر تمہاری حرکتیں تو ابھی بھی ویسی ہیں۔ چلو یہ سپرے یہیں رکھو اور اس بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ جہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے تم نے وہ سپرے چھڑکا۔ اس کا چہرہ شرمندگی کے مارے لال ہو گیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے بیڈ پر کیسے لیٹ سکتی ہوں؟ امی نے سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اپنے کسی بھی میل کزن کے بیڈ پر نہیں سونا۔ اگر ان کو پتہ چل گیا تو وہ بہت ناراض ہوں گی، وہ میری ٹانگیں توڑ دیں گی۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کسی میل کزن کے کمرے میں اس کی اجازت کے بغیر داخل مت ہونا۔ انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ جب تم کسی کے کمرے میں جاتی ہو تو پہلے دستک دیا کرو۔ انہوں نے تو تمہیں یہ بھی کہا کہ یہ ساری شرارتیں چھوڑ دو۔ کیا تم ان کی یہ ساری باتیں مانتی ہو؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نور نے آج سے پہلے کبھی بھی خود کو اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ زندگی میں پہلی بار اسے ارباز خان سے شدید نفرت ہو رہی تھی۔ تو آپ کو ابھی تو باز آنا چاہیے، آپ بھی تو کسی جلاد کی طرح ہمارے سر پر نازل ہو گئے ہیں۔ آپ کی وجہ سے ہمارے سارے ارمان ادھورے کے ادھورے رہ گئے۔ فکر مت کرو، تھوڑا سا وقت دے دو، تمہارے سارے ارمان میں بہت اچھے طریقے سے پورے کروں گا، تو تمہیں مزید کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہوگی اور نہ ہی تمہارے اندر کسی چیز کی کوئی خواہش رہے گی۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتا ہوا اس کی دھڑکنوں کو بری طرح سے ڈسٹرب کر گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے جانا چاہیے۔ ابھی تک میں نے تمہیں یہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی۔ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تو بھگتنی پڑے گی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ سالار اجازت لیے بغیر کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر آیا وہ تیزی سے بھاگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، بس اس کی شرارتوں سے عاجز آ گیا ہوں۔ 1 سال ہو گیا اس کی شرارتیں برداشت کر رہا ہوں، اب میرا صبر جواب دینے لگا ہے۔ کیوں؟ کیا ہوا؟ اب کیا کر دیا اس نے؟ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر جا کر لیٹ گیا تھا، لیکن پھر اچانک ہی اس کے وجود کو جھٹکا لگا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور زور زور سے کھجلی کرنے لگا۔ بس یہی جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہی میرے ساتھ بھی ہونے والا تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یہاں پر کیا تھا؟ کھجلی والا سپرے تھا، جاؤ جا کر اسے اینٹی ڈوٹ لو یا پھر اچھے طریقے سے نہا لو، ورنہ کھجلی زیادہ ہو گئی تو مسئلہ ہو سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا۔ سالار کی حالت رونے والی ہو چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا اس کے کمرے میں آیا۔ اس کو کھجلی کرتا ہوا دیکھ کر نور بری طرح سے شرمندہ ہوئی، کیونکہ سالار اس کا بہت اچھا کزن تھا جو ہمیشہ اس کے کام آتا تھا، اس کی مدد کرتا۔ اس نے اس کے حوالے ایک اور سپرے کی، اس سے آپ کی کھجلی ختم ہو جائے گی، میں نے یہ سب کچھ اسے سبق سکھانے کے لیے کیا تھا۔
وہ میرے ہاتھ آتا ہی نہیں ہے۔ وہ بہت چالاک ہے، بس اللہ تعالیٰ اس کی بیوی پر رحم کرے۔ میں تو چاہتی ہوں اس کی کبھی شادی ہی نہ ہو، کیونکہ اگر اس کی شادی ہو جاتی ہے تو ایک عورت کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا برا تمہیں لگتا ہے، وہ تو دل کا بہت اچھا ہے۔ بس کر دیں سالار بھائی، بس کر دیں۔ اس سے اچھا ہے آپ مجھے کسی کنویں میں پھینک دیں، لیکن کم از کم اس طرح کی بات نہ کریں۔ وہ اور اچھا میں آپ بہت ہی بڑا مذاق کریں۔ وہ اس سے بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی۔ اگلے دن کھانے کی ٹیبل پر دادی جان نے ایک اور بڑا اعلان کیا، جس کو سن کر اسے لگا کسی نے اس کے سر پر ٹھنڈے پانی کی بالٹی گرا دی ہے۔ ہائے اللہ جی نہیں! وہ سب کا لحاظ کیے بغیر اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے واویلا مچاتے ہوئے بولی۔ کیا نہیں؟ دادی جان نے اسے کاٹ دار لہجے میں سوال کیا۔ جو آپ نے کہا وہ نہیں دادی جان، نہیں نہیں کبھی نہیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ کس طرح کی باتیں کر رہی ہو؟ اور جاؤ اپنے کمرے میں، یہ بڑوں کے معاملات ہیں۔ لیکن نہیں دادی جان، ایسا نہیں کریں آپ میرے ساتھ۔ میں اس انسان سے نکاح نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ اس نے تو مجھے توبہ توبہ تگنی کا ناچ نچا دینا۔ اف اللہ جی! وہ بار بار اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھی، بار بار توبہ کر رہی تھی۔ سالار کے لیے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ فاروق اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ اس کی شکل دیکھنے والی تھی۔ دادی جان نے اسے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ دشمن جان ابھی تک حویلی میں واپس نہیں آیا تھا۔ اس رات وہ لیٹ سے آیا۔ دادی نے اسے اپنے کمرے میں بلایا، اسے اپنا فیصلہ سنایا۔ اب جانتی ہیں وہ میرے مقابلے کی نہیں ہے، وہ امیچور ہے، نادان ہے، کم عقل ہے۔ اب کیا تم اپنی دادی جان کو ٹوپی کرواؤ گے؟ وہ اسی کے انداز میں بولی تو وہ سٹ پٹا گیا۔ نہیں دادی جان، وہ میں بس اب زیادہ ڈرامہ بازی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اسے گھورتے ہوئے کہا تھا، جو میں نے فیصلہ کر لیا اسے تمہیں ہر حال میں قبول کرنا پڑے گا۔ جہاں تک اس کی شرارتوں کا سوال ہے تو یہ اس کی عمر کا تقاضا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سنبھل جائے گی۔ اس کو پینٹنگ میں دلچسپی ہے، تم اس کا داخلہ کسی پینٹنگ اسکول میں کروا دو۔ اس کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو میں اس پر زبردستی نہیں کر سکتی۔ مگر دادی جان، اس معاشرے میں اسے میرے ساتھ چلنے کے لیے، اگر تم اسے پڑھائی کے لیے راضی کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، راضی کر لو۔ اب تم جانو اور تمہاری ہونے والی بیوی۔ میں بس یہ چاہتی ہوں تم دونوں کا نکاح ہو جائے، اور اگر میں نے اس سے نکاح نہ کیا تو پھر تم کبھی میری شکل نہیں دیکھ پاؤ گے اور نہ ہی کبھی میری آواز سن پاؤ گے۔ یہ سمجھو گے کہ تم میرے لیے مر چکے ہو۔ ساری کہانی اس کی سمجھ میں آ چکی تھی۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دادی جان اس معاملے میں بہت حد تک سیریس ہیں، کہ اس کے دادا جان کی خواہش تھی۔ انہوں نے بچپن میں نور کو ارباز کے نام لگا دیا تھا۔ دادی جان تو بس ان کے فیصلے کو دہرا رہی تھی۔ نور نے پچھلے ایک ہفتے سے واویلا مچایا ہوا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اسے صبر نہیں آ رہا تھا۔ دادی جان نے تو مجھ پر جنگ کا اعلان کر دیا، لیکن میں ان سے کیسے لڑ سکتی ہوں؟ میں ان کے روبرو جا کر کیسے کھڑی ہو سکتی ہوں؟ کچھ کرو کرن، کچھ کرو ورنہ میں مر جاؤں گی۔ مجھے لگتا ہے مجھے اس حویلی سے بھاگ جانا چاہیے۔ ہاں یہی ٹھیک رہے گا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ ہوش کے ناخن لو یار، کیوں اس طرح کی بیوقوفوں والی حرکتیں کر رہی ہو؟ ارباز بھائی سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، اس میں کون سی اتنی بڑی بات ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہیں اتنا ہینڈسم شخص مل رہا ہے۔ مجھے ایسے ہینڈسم انسان کا اچار نہیں ڈالنا جس میں سینس آف ہیومر نام کی کوئی چیز ہی نہیں۔ وہ چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ عقل کی تو تمہیں بھی کمی ہے، لیکن وہ تمہیں اپنانے کے لیے تیار ہو گئے۔ تھوڑا سا کمپرومائز تو تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، سب لوگ مجھے ہی برا کہو، غلطی ساری میری ہے۔ میں ہی کیوں اس حویلی میں پیدا ہو گئی؟ مجھے کسی ایسی جگہ پر پیدا ہونا چاہیے تھا جہاں پر فریڈم آف سپیچ ہوتا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود بھی ارباز کے ساتھ اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ وہ اس وقت اس کے پہلو میں بیٹھی ایک چھوٹی سی گڑیا معلوم ہو رہی تھی، جس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھیگ رہی تھی۔ ارباز نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں پر رکھنا چاہا تو اس نے فوراً سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ یہ دیکھ کر ارباز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اب اس نے اس لڑکی کا ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ تو میری بیوی ہو، آج تو یہ حرکت کر لی ہے، دوبارہ یہ حرکت مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اس کے کانوں میں ہلکا سا جھکتا وہ اس کی دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر گیا۔ وہ مزید خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اب تو یہ انسان سارے حساب کتاب برابر کرے گا۔ اف اللہ جی، صرف تو ہی ہے جو مجھے بچا سکتا ہے۔ یا اللہ، آج یہ انسان بے ہوش ہو جائے یا پھر اس کی طبیعت خراب ہو جائے یا پھر اس کے دوست اس کو رات واپس ہی نہ آنے دے۔ دادی جان اور اس کی فیملی نے اس کے ساتھ ایک بہت بڑا موئے کیا تھا۔ نکاح کے دن اس کے رخصتی کر دی گئی تھی۔ وہ اسٹیج پر واویلا بھی نہیں مچا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی ڈرامہ لگا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح سے اس کی اپنی ہی خاندان کی بے عزتی ہوتی۔ وہ بیچاری سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ جب بھی رات کے بارے میں سوچتی اس کے ہاتھوں میں پسینے آنے لگتے۔ کرن جو کہ اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی بار بار اس کے کندھے کو تھپک رہی تھی، اس کو تسلی دے رہی تھی۔ یہ ارباز کو ایک آنکھ نہیں بھایا تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کسی جنگ پر نہیں جا رہی، شادی ہوئی ہے اس کی، اتنا اوور ایکٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کرن کی یہ حرکت ارباز کو ایک آنکھ نہیں بھائی۔ نہیں بھائی، وہ تو بس یوں ہی اس کو تسلی دے رہی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں اس کی پہلی شادی ہو رہی ہے اور پہلی شادی پر ہر لڑکی اسی طرح کنفیوز ہوتی ہے۔ سالار جو کہ اطمینان سے گاڑی چلا رہا تھا، کرن کے کنفیوز ہو کر اس طرح کی بات کرنے پر اس کا کہکہا بے ساختہ تھا، جبکہ ارباز بھی نہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ وہ اس کو لے کر فارم ہاؤس گیا تھا جہاں پر حویلی کے باقی لوگ پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے وہاں پر تیاریاں مکمل کی تھی۔ آج کی رات انہوں نے وہیں پر گزارنی تھی کیونکہ یہ سکندر کی دادی کی خواہش تھی۔ وہ فارم ہاؤس اس کے دادا جان نے پہلی بار بنایا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنے پوتوں کو رخصت کر کے پہلی بار اسی جگہ پر لائیں۔ اس کا کمرہ بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ہر جگہ پر گلاب کے پھولوں کی پتیاں بکھری ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں خوشی اور حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ اسی طرح سے اپنا آئیڈیل روم چاہتی تھی، مگر آئیڈیل دلہا نہ ملنے پر ابھی بھی وہ افسوس کر رہی تھی۔ رات تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی اور خدا کا شکر کر کے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے نیند کے جھونکے آنے لگے تو وہ گہری نیند کی وادیوں میں ڈوب گئی۔ ارباز جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر چھوٹے چھوٹے خراٹے لے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر وہ کھل کر مسکرا دیا تو وہ اب جنگلی بلی کے جال میں پھنس گیا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے پاس آیا، اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ سٹ پٹا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف پھیل گیا تھا۔ وہ ارباز بھائی، ڈیسائیڈ کر لو مجھے بھائی بنانا ہے یا شوہر بنانا ہے۔ وہ بری طرح سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ شوہر بنانا ہے، وہ سر جھکا کر نرمی سے بولی تو ارباز کھول کر مسکرا دیا۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، ماضی میں ان باتوں کو نہیں دہرانا چاہتا۔ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا وہ ماضی کا حصہ ہے۔ ان باتوں کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ یہ سن کر نور کو اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ آسمان سے اتری ہوئی کوئی پری معلوم ہو رہی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے کو ہلکا سا چھوا تو اس کی آنکھیں شرم کے مارے لرزنے لگی تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا ارباز ہمیشہ کی طرح اس پر غصہ کرے گا، اس کو ڈانٹے گا، اس کو ذلیل کرے گا کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تمہیں شادی سے انکار کرنا چاہیے تھا۔ مگر یہاں پر تو حالات بدلے ہوئے تھے۔ اس نے نرمی سے اس کے دوپٹے کی پنس نکالنی شروع کر دی، جبکہ وہ خود میں سمٹنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ بہت آہستگی سے اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتارا۔ اب وہ اس کے زیورات کو آہستہ آہستہ کر کے اس سے الگ کرنے لگا تھا۔ وہ اس کے چہرے پر بے چینی دیکھ چکا تھا۔ اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ ابھی وہ لڑکی رشتے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں، اس لیے اس کو ریلیکس ہونے کا کہہ کر خود فریش ہونے گیا۔ جب وہ واپس آیا تو سنجیدگی سے بولا، تم اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے جتنا وقت لینا چاہتی ہوں میں تمہیں اتنا وقت دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن پھر اس کے بعد میں تمہاری کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اس کے بعد صرف اور صرف میری منمانی ہوگی۔ وہ تیزی سے سر اسبات میں ہلاتی ہوئی واش روم میں گھس گئی۔ وہ شیشے میں کھڑی ہو کر اپنا عکس دیکھنے لگی۔ اس کو اپنے دل کی دھڑکنیں صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اف اللہ جی، اس انسان نے تو مجھے حیران کر دیا۔ کیا واقعی اس کو رومانس آتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ یہ جھگڑا تو نہیں کرے گا۔ میں بھی کتنی بے وقوف ہوں، نہ جانے کیا کیا سوچ کر خود کو پریشان کر رہی تھی۔ لیکن اگر یہ زیادہ فری ہوا تو شرم کر جاؤ نور، شوہر ہے تمہارا، پورا حق رکھتا ہے تم پر۔
ایک بار پھر سے اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا تھا۔ جب وہ باہر نکلی تو وہ آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ آؤ، وہ محسوس کر چکا تھا کہ وہ باہر آ چکی ہے، اس لیے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پھر اگلے ہی لمحے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ کر اس کو خود میں سمیٹ چکا تھا۔ وہ اس چھوٹی لڑکی سے نفرت نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ تو اس کی شرارتوں کو انجوائے کرتا اور اسے بہت پسند کرتا تھا۔ جب بھی وہ اسے دیکھتا تو اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا۔ اس کی صبح نور کو دیکھ کر ہوتی، اور جس دن اسے نور کا چہرہ نظر نہیں آتا اس دن وہ عجیب سا بوجھ اپنے سینے پر محسوس کرتا تھا۔ اب وہ عورت اس کی دسترس میں موجود تھی، وہ پوری کی پوری اس کی ہو چکی تھی۔ وہ اس پر کھل کر اپنی محبت لوٹانا چاہتا تھا، لیکن ابھی اس کو سمجھنے کے لیے، سنبھلنے کے لیے تھوڑا سا وقت چاہیے تھا، اور اب وہ یہی وقت اسے دے رہا تھا۔ پہلے کی طرح وہ اس پر سختی نہیں کرتا تھا، نہ ہی اس پر فضول کی پابندیاں، بلکہ وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اس کو بے تحاشا پیار دیتا، اس کی خواہش منہ سے نکلنے سے پہلے پوری کر دیتا۔ اس کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا، وہ اس کو ہر جگہ گھمانے لے کر جاتا۔ جب سے ان دونوں کی شادی ہوئی تب سے وہ بہت سی جگہوں پر جا چکے تھے۔ اس کی شرارتیں اب کافی حد تک کم ہو گئی، لیکن سنجیدہ ہونا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ پہلے کی طرح ہنسمکھ تھے، لاؤبالی سی۔ ہاں، اپنے شوہر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ ذمہ دار تھی، اس کے کام میں کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرتی، اور اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے اس دشمن جان کی طلب بھی ہو رہی تھی، لیکن شرم کے مارے وہ خود یہ بات کہہ نہیں پاتی تھی۔ ایک دن جب وہ فریش ہو کر واش روم سے باہر نکلی، اس نے کاٹن کا سمپل سا سوٹ پہن رکھا تھا۔ جسم بھیگا ہونے کی وجہ سے کپڑے اس کے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے تھے اور اس کے نشیب و فراز نمایاں ہو رہے تھے۔ ہر بات سے مکمل طور پر انجان نور شیشے کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور اپنے بال خشک کرنے لگی۔ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ ارباز جو اندر داخل ہو رہا تھا، اس کی نظر نور کے بھیگے ہوئے سراپے پر ٹک گئی۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی پل وہ مضبوط قدم اٹھاتا اس کے نزدیک آیا۔ نور اس سے پہلے کہ کوئی رد عمل دکھاتی، ارباز نے اس کی کمر پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا اور اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کر لیا۔ نور اس افتاد کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھی۔ آپ؟ اس کے ہونٹ ہولے سے پھڑ پڑائے۔ آپ تو آفس میں تھے نا؟ بس آج کام جلدی ختم ہو گیا اس لیے جلدی آ گیا۔ یہ کہہ کر ارباز نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے مزید نزدیک کیا۔ نور کی آنکھیں شرم کے مارے جھک گئیں۔ وہ کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی، جس کا صاف مطلب تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ مزید وقت ضائع کیے بغیر ارباز نے اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا اور بہت محبت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کے ہونٹوں کو پی رہا تھا۔ نور کے ہاتھ خود بخود اس کی گردن پر جا کر ٹک گئے تھے۔ جب وہ اپنی پیاس بجھا کر اس سے دور ہوا تو ان دونوں کی سانسیں تیز ہو چکی تھی۔ گھبراہٹ کے مارے نور نے تیزی سے کہا، وہ مجھے نیچے جانا ہے، چائے بنانی ہے، مہمانوں۔ باقی کے الفاظ ایک بار پھر سے اس کے منہ میں ہی گھٹ گئے، کیونکہ ارباز دوبارہ سے اس کی سانسوں کو پینے لگا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ آج تم فرار ہو سکتی ہو تو یہ تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ پہلے بھی تم نے مجھ پر بڑا ستم کیا ہے، اتنا عرصہ تم نے مجھے خود سے دور رکھا، اب مزید نہیں۔ یہ کہہ کر ارباز نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بہت ہی احتیاط سے نور کو لٹایا اور خود اس پر سایہ فغن ہو گیا۔ اب وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ہاتھ نور کی دھڑکنوں پر حرکت کر رہا تھا، جنہیں وہ بہت ہی محبت سے ہلکا ہلکا دبا رہا تھا۔ نور کے منہ سے مسلسل سسکیاں نکل رہی تھی۔ کچھ سسکیاں ارباز کے منہ میں ہی دب جاتی اور کچھ کمرے کی خاموشی میں گونجنے لگتی۔ اس کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ تھوڑی سی دیر میں ارباز نے اسے ہلکا سا اٹھایا اور اس کی قمیض کو اس کے وجود سے الگ کر دیا۔ نور اس کے سامنے نیم برہنہ حالت میں تھی۔ وہ فوراً سے ارباز کے سینے سے لگی اور خود کو اس میں چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ ارباز کے لبوں پر دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ اگلے ہی پل اس نے نور کے بالوں کو اس طرح اس کے کندھے کے اوپر سے اٹھا کر پیچھے کی طرف پھینکا اور خود اس کی دھڑکنوں پر جھکا، ان کو چومنے لگا۔ جیسے اس نے ہلکا سا کاٹا، نور بے چینی سے بولی، کیا کر گئے آپ؟ درد ہو رہا ہے مجھے۔ یہ سن کر ارباز کی جنونیت میں اضافہ ہوا۔
وہ مسلسل اور دیوانہ وار اس کی دھڑکنوں کو چومنے لگا۔ نور کی حالت غیر ہوتی جا رہی تھی۔ کیا میں اب بھی تمہیں جلاد لگتا ہوں؟ کچھ ہی دیر میں وہ دوبارہ اس کے کانوں میں جھکتے سوال کرنے لگا۔ نور سے شرم کے مارے جواب بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا وہ دونوں ایک دوسرے میں گم ہوتے جا رہے تھے۔ اس دن ارباز نے اس کے وجود پر اپنے نام کی چھاپ چھوڑ کر اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے نام کر دیا، اور نور نے بھی اپنے اور اس کے درمیان کی ساری دوریوں کو مٹا کر خود کو اس کی دسترس میں دے دیا تھا، کیونکہ اب وہ مزید اس سے دور نہیں بھاگ سکتی تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ اس کی فرما بردار ہو گئی، اس کی عزت کرنے لگی، اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگی تھی۔ جب وہ اس کی باتیں مانتی تو ارباز کو اس پر بے ساختہ ڈھیر سارا پیار آتا۔ تھوڑا سا وقت مزید گزرا تو اس نے خود ہی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ سن کر ارباز کو خوشی ہوئی تھی۔ اس کی ڈگری مکمل ہونے کے بعد ارباز اسے اپنے ساتھ ورلڈ ٹور پر لے کر گیا۔ اب سے ہمیں اپنی فیملی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ وہاں پر بھی اس نے نور کو بری طرح سے بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ وہاں پر گھومنے کے لیے آئی تھی، لیکن ارباز کو اس کے وجود سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ وہ اسے کہیں پر لے کر جاتا، اور اگر باہر جانے کی باری آتی تب بھی ارباز وقت اور موقع دیے بغیر اس پر اپنی محبتیں لٹانے لگتا۔ 1 مہینے میں ہی نور پریگننٹ ہو گئی تھی۔ اس پر بھی اس نے ارباز کو خوشامد سے مارا تھا کہ ابھی تو میں بچی تھی اور آپ نے مجھے بچے کی اماں بنا کر رکھ دیا۔ اس کی پریگننسی کے دوران ارباز نے اس کا بہت خیال رکھا۔ نور خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکیوں میں تصور کرنے لگی تھی۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔